سورہ بقرہ آیت نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پے در پے ان کے پیچھے بھیجے رسول وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بینات واضح نشانیاں یعنی واضح معجزے وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کیا ہم نے ان کو مضبوط کیا بروح القدس روح پاک یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول بما وہ حکم لا تهوى أنفسكم جو تمہارے جی کو پسند نہیں آیا یعنی جو وہ حکم جو تمہیں پسند نہیں آیا تمہاری مرضی کے خلاف کوئی حکم جب لائے کوئی بھی رسول استکبرتم تو تم تکبر کرنے لگے ففریقا کذبتم ایک تو تم تکبر کرنے لگے پھر اس کے بعد دو گروہ میں بٹے ایک گروہ نے صرف انکار کیا انکار کی حد تک ایک گروہ رہا کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے جھٹلایا اور وہ فریقا تقتلون اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا یعنی ایک جماعت کو آپ نے اس کا مطلب یہ ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ یہ جو انبیاء اکرام آپ کے پاس آتے تو بعض انبیاء اکرام کی آپ تکذیب کرتے ہیں ان کو نہ مانتے صرف یہاں تک بات تھی اور وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور بعض انبیاء اکرام کو وہ قتل بھی کر ڈالتے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے پردہ ہے بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ پردہ نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر پھٹکار ہے اللہ کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ سو بہت کم ان میں سے ایمان لائے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ اور جب ان کے پاس پہنچی کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے یعنی قرآن مصدق لما معهم تصدیق کرتی ہوئی یہ کتاب جو ان کے پاس ہے یعنی اس کتاب کے اندر تصدیق ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس کتاب موجود ہے یعنی تورات یا یوں سمجھیے کہ جو ان کے پاس کتاب ہے اس کتاب کے اندر اس کتاب کی تصدیق موجود ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اس سے پہلے
اس سے پہلے وہ فتح مانگتے تھے کافروں پر. فلما جاءهم ما عرفوا، اور پھر جب آپ پہنچا ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، اس کا انکار کرتے تھے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. ان یکفروا، کہ منکر ہوئے، کفر کیا، بما انزل اللہ، اس کا جو اللہ نے نازل کی یعنی کتاب، بغیا، ضد کی بھی، اس ضد کی بنا پر، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ اتارے نازل کرے اپنا فضل جس پہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے اللہ جس پر چاہے کتاب نازل کر دے. انہوں نے ضد کر دی کہ اللہ نے نبی علیہ السلام پر کتاب کیوں نازل کی، ہم میں سے بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں کتاب نازل ہوئی کسی بندے پر، بنو اسماعیل میں سے کسی بندے پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کیوں نہ نازل ہوئی، بنو اسرائیل میں سے نازل ہونی چاہیے یہ ضد. فباءوا بغضب علی غضب، سو لوٹے وہ، یعنی کمایا انہوں نے غضب پر غضب، اللہ کا غضب اس پر غضب. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب ہے، عذاب ہے ذلت کا، اہانت کرنے والا. اس رکوع میں سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی تورات دی، اور کہا اس کے بعد پے در پہ انبیاء اکرام بھیجے. بنی اسرائیل کے اندر پے در پہ انبیاء اکرام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واضح دلائل، واضح روشنیاں، معجزات بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. اور ان میں یہ تھا کہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، برس کا جو بیمار ہوتا تھا اس کو جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے. اور غیب کی بات، غیب کی خبریں بھی بتلاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے ان کو بتلائی تھی، یہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے معجزات تھے. قرآن کے اندر اپنی اپنی جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئیں گے، وہاں پہ انشاءاللہ ان کی تفصیل بھی بیان کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر ان کے پاس آئے، دعوت دی. اور پھر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بہت سارے زیادہ تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو مضبوط کیا، ایدناہ بروح القدس، پاک مقدس روح سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے، کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ ہوتے تھے ان کے دشمنوں کی حفاظت، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، کہ دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائے اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی بات کی کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نے اور نبی انبیاء بھیجے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد جب بھی کوئی نبی آپ کے پاس آیا، صرف موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے نہیں جھٹلایا، جب بھی کوئی نبی آپ کے پاس آتا، اگر وہ کوئی ایسا حکم بتلاتا جو تمہارا دل مان لیتا تو اس کو تم مان لیتے تھے. اور اگر فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ ایسا اگر نبی کو حکم دے دیتا جو تمہارا دل نہ مانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے دین کو من پسند بنایا ہوا تھا، جیسے آج مسلمانوں نے بنایا تھا. مسلمان کہتا ہے میرا دل یاد یہ حکم ہے نا، اللہ کا حکم تو ہوگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لیکن میرا دل نہیں مانتا. مسلمانوں کے الفاظ کہ اللہ کا حکم تو ہوگا لیکن میرا، جب تیرا دل نہیں مانتا تو پھر یہ بات سن لے کہ پھر اللہ کا دین بھی تجھے نہیں مانتا کہ تم مسلمان ہو. جب اللہ کا حکم تو نہیں مانتا ہے، اللہ کا حکم کا ہی، دیکھو ایک ہوتا ہے حکم نہ ماننا، ایک ہوتا ہے بعینی ہی بنیادی طور پر حکم کا ہی انکار کرنا. کوئی آدمی کہے کہ نماز فرض نہیں نہ ہوگی، نماز میں نہیں مانتا نماز فرض ہے، کوئی آدمی یہ کہہ دینا ہوگی. تو اگر جان بوجھ کے کوئی آدمی یہ کہہ دے تو ایمان سے خارج ہو جائے. ایک ہوتا ہے حکم، نماز مانتا ہے اللہ کا حکم ہے لیکن پڑھتا نہیں، اس کو کہتے ہیں گناہ گار ہے. لیکن اگر نماز یہ مانتا ہی نہیں ہے سرے سے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، تو پھر اس آدمی کے اندر ایمان بھی موجود نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ان کے پاس جب بھی اللہ کو کوئی ایسا حکم آتا جن کو ان کا دل نہیں مانتا تھا، یہ دلی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے لا استکبرتم. اللہ نے فرمایا کہ پھر تم تکبر کرتے کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر کہا فریقاً کذبتم، پھر انبیاء کو حکم
اوپر تشریف آیا وقفینا من بعدی، درست اللہ نے فرمایا بہت سارے انبیاء تشریف لائے، تو ان میں سے بعض کا یہ کرتے تھے کہ ان کا انکار کرتے تھے کہ انبیاء اکرام کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ فریق یعنی جن کا وہ انکار کرتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، اور پھر جو مانتے تھے وہ ایسے مانتے کہ عبادت کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ وہ آگے چلے جاتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور وہ فریقا تقتلون، اور بعض کو قتل کرتے تھے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو بعض کا انکار کرتے تھے انبیاء کا، اور بعض کو یہ قتل کرتے تھے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر کیا کہتے تھے، ایک اور بات، وقالوا قلوبنا غلف، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ایک معنی تو وہ یہ مراد لیتے تھے کہ دیکھو یہ جو تم دین پر بتلا رہے ہو نا، یہ جھوٹ بول رہے ہو، انبیاء کو کہتے ہیں یہ تم کیا بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اور ہمارے دلوں پر اللہ نے ایسے پردے لگا، یہ نہیں اپنے آپ کو بڑا استکبار تم پر تکبر بولے کہ ہم جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، اس کو پانی میں جتنا مرضی پانی میں ڈال دو پانی اس کے اندر، کہا ہمارے اندر جو ہے نا وہ پردے لگے ہوئے ہیں، اللہ نے پردے لگائے ہوئے ہیں ہمارے دلوں پر، تمہاری غلط باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، تمہاری غلط باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ ایک تو ان کا یہ معنی لیتے، ایک بار مفسرین اکرام یہ کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم ہماری فکر نہ کرو، ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں، تمہاری دعوت چاہے اچھی ہے لیکن ہمارے دلوں پر اثر کرنے والی نہیں ہے۔ جیسے آج کل بھی اگر کوئی ہمیں دین کی بات بتلا دے نا، کہتے ہوئے مولوی جان ہم نہیں تیری بات سننے والے، تیری باتیں ہم پر نہیں اثر کرنے، تیرا جادو ہم پر نہیں اثر کرنے والا، اس لیے ہمیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فاسألوا اہل الذکر فذکر ان نفعت الذکر، یا دہانی کرایا کرو، نصیحت کیا کرو، کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے، نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ جو مسئلہ دین کا نہ معلوم ہو، اہل الذکر ان کنتم فاسألوا اہل الذکر، اللہ والوں سے، اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے کہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں نہ پتہ ہو۔ تو بہرحال وہ یہ کہتے تھے قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پر پردہ ہے، ایک تو یہ تمہاری غلط باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی، اگر تمہاری باتیں ٹھیک بھی ہیں تو ہمارے دلوں پر پردہ ہے، تمہاری باتیں ہم پر اثر ہی نہیں کرتی، اس لیے ہماری فکر نہ کرو، جاؤ کسی اور کو جا کے دو۔ آج کل مسلمان بھی ایسا کرتا ہے، کوئی اس کو کہہ دے پاس آ جائے بھائی نماز پڑھو، نماز کی دعوت دے دے، کہتے ہیں جا یار اپنوں جا کے تبلیغ کر، ہمیں تبلیغ کرتا ہے، بڑا مسلمان بنا ہوا ہے، ایسے قسم کے الٹے سیدھے الفاظ دیتے ہیں۔ تو یہ گویا ہم بنی اسرائیلیوں کے طرز پر چلے ہوئے کہ وہ بھی انبیاء اکرام کو ایسے ہی کہا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، پردہ نہیں، اللہ کی پھٹکار تم پر ہوئی، یعنی ایک الزامی جواب ہے، ایک الزامی جواب ہے۔ جیسے کوئی بچہ ہو نا، وہ بچہ وہ نہ پڑھتا ہو، اس کو استاد سمجھا کہ استاد تھک گیا ہو، بچہ کہے استاد جی منو تو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتا 4 دفعہ ہوتی ہے سمجھ آنی بھی نہیں، تجھے سمجھ آنی بھی نہیں، تیرا دماغ ہی ایسا ہی ہے۔ یا دوسرا کہتے کہ تیرا دماغ نہیں بنانے کا، وہ میری زبان پر الفاظ نہیں آتا کہ تیرا دماغ ہی جو ہے وہ جانور کا ہے، ایک جانور کا نام ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا پھٹکار پردہ نہیں، اللہ کی پھٹکار تم پر ہے، اس وجہ تم ایمان فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لائے، تھوڑے لوگ ان کو ایسے ہیں، چند ایک لوگ ایسے جن کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے پھٹکار کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے پھٹکار اللہ کی ان پر ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو پہلے گزر چکا کہ یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے کہ قیامت تک یہ ذلت اور مسکنت کے اندر رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے مصدق لما معهم، یعنی قرآن جب نازل ہوا، تو قرآن کے اندر تورات کی تصدیق موجود ہے، قرآن کے اندر تورات کی تصدیق موجود ہے، یعنی اس قرآن کے اندر تصدیق موجود ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے یہ کتاب حق اور سچ ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جلد جو ہے وہ قرآن نازل کر چکے، نبی علیہ السلام کو بھیج اور ان پر جو کتاب جو نازل کرنی ہے وہ آئے، تاکہ ہم ان بت پرستوں پر فتح حاصل کریں۔ وہ یوں تھا کہ
تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی نشانیاں بھی موجود تھیں، قرآن کے آنے کا بھی موجود تھا، اور جب بت پرستوں سے ان کی یہودیوں کی لڑائی ہوتی نا تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ جو تیرا وعدہ ہے نا، وہ تیرے نبی کی جو نشانیاں بھیجی ہیں، یا اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم ان پر فتح حاصل کریں، ہم ان پر غالب ہوں، ہم اس نبی کے ذریعے جو ہے نا وہ ہماری مدد ہو، تیری مدد آئے گی اور پھر ہم ان پر غالب ہوں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کا مطلب یہ کہ کافروں پر، یہ مشرکوں پر یہ فتح مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ وہ کتاب جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ذریعے فتح حاصل کریں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس آ گئی وہ کتاب جس کو وہ پہچانتے تھے، ما عرفوا، جس کو پہچانتے تھے، یعنی قرآن کے اندر اور جو ان کی تورات کے اندر تو نشانیاں موجود تھی، قرآن کی نبی علیہ السلام کی نشانی تو موجود تھی، تو کفروا بھی، تو اس کا انکار کرتے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، کا لعنت ہو، پھٹکار پڑی اللہ پر، اللہ کی انکار کرنے والوں پر، کافروں پر، جو اللہ کے حکم کو اور کتاب کے جو ہے نا انکار کرنے والے ہیں۔ کبئس ما اشتروا به انفسهم، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کیا مطلب کہ اپنے خود اندر سے خود یعرفون ما یعرفون ابناءهم، پہچانتے تھے کہ قرآن بالکل برحق ہے، نبی علیہ السلام بالکل حق ہے اور سچ ہے، بالکل برحق ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اس وجہ سے کہا ان یکفروا بما انزل اللہ، انکار کرتے تھے جو اللہ نے ان پر نازل کیا، کیا بغیا، ضد کی وجہ سے، بغاوت، عداوت کی وجہ سے۔ کیا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے وہ بنو اسماعیل، نبی علیہ السلام جو ہے بنو اسماعیل میں سے ہیں، کہ بنو اسماعیل میں کیوں نازل ہوئی ہے، یہ تو بنو اسرائیل میں نازل ہونی چاہیے تھی، بنی اسرائیل میں نازل ہونی چاہیے تھی، ہمارے یہودیوں میں سے کسی پر ایک کتاب نازل ہونی چاہیے تھی، ان میں سے کسی کو نبی بننا چاہیے تھا، یہ اللہ نے اپنا فضل نبی علیہ السلام کو کیوں دے دیا، کسی اور پر کیوں نہیں نازل ہوئی؟ صرف یہ ضد تھی، صرف یہ ضد تھی کہ اللہ نے نبی ہم میں سے کیوں نہیں بنایا، ان میں سے کیوں بنا دیا، صرف اس ضد کی بنا پر وہ جو ہے وہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ نے اللہ کی کتاب کے نازل ہونے پر، کیا کہ بغی ضد کی وجہ سے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ تو ان کا یہ تھا کہ اللہ کا یہ فضل جو ہے، یہ نبوت جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ ہم میں سے کسی پر نازل ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، وہ انہوں نے کمایا اللہ کا غضب، اور غضب پر غضب، غصے پر غصہ۔ یہ غضب تو یہ کہ یہ قرآن، بلکہ اس کا اپنی کتاب کے بھی منکر اور کافر ہو گئے، کہ اللہ کا غضب ان پر ہو کہ قرآن کے منکر ہوئے، ایک تو یہ غضب، اور قرآن کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن کی تصدیق موجود تھی تورات کے اندر، اور تورات کے اندر یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کتاب نازل ہوگی، پھر تم نے اس کتاب کو ماننا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، تو قرآن کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لازمی طور پر بھی تورات کا انکار کرنے والی بن گئی۔ اور دوسرا وعد اور حسد، دوسرا صرف ان پر کیا تھا، حسد اور ضد کی وجہ سے جو ہے وہ پیغمبر کا انکار کیا انہوں نے۔ اور پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، کافروں کے واسطے عذاب ہے اہانت کرنے والا، ذلت آمیز۔ کبھی بھی مسلمان کے لیے، گناہگار مسلمان کے لیے وہ اہانت والا عذاب کا تذکرہ نہیں ہوگا، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جو عذاب ہوگا وہ اہانت والا، ذلت والا عذاب وہ کافروں کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا۔ کہ جو عذاب ملے گا سخت عذاب تو ہوگا، لیکن وہ کافروں کے لیے سخت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اہانت بھی ہوگی، ذلت آمیز عذاب بھی ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے کہیں بھی اس کا تذکرہ، یہ تذکرہ موجود نہیں ہے کہ گناہگار کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ ہاں کافر کے لیے ہے وہ ذلت والا عذاب ہوگا اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم و مختصر خلاصہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معجزے واضح، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مضبوط کیا ان کو جبریل امین کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور جب بھی رسول ان کے پاس کوئی حکم لایا،
بما لا تهوى انفسكم، جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں تھا، جو ان کو پسند نہیں تھا، ان کو وہ ایسا حکم جو ان کو ناپسند تھا، استکبرتم تو تم تکبر کرنے لگے، ففریقا کذبتم، پھر ایک نبیوں کی جماعت کو آپ نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا، وقالوا قلوبنا غلف، کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ ہے، لعنہم اللہ بکفرہم، پردہ نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت کم ان میں سے ایمان لاتے ہیں، فلما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق، سچ بتلاتی ہے، لما معہم، اس کو جو ان کے پاس کتاب موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق بھی موجود ہے قرآن کے اندر، وکانوا، اور وہ تھے من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے ہوئے، علی الذین کفروا، کافروں پر، یعنی کافروں پر فتح طلب کرتے تھے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب ان کے پاس پہنچا جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا، کفروا بہ، تو ان کے منکر ہو گئے اس کے، یعنی قرآن کے، فلعنت اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر، منکروں پر، کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے جو چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچا اپنے نفسوں کو، ان یکفروا، کے منکر ہوئے، بما انزل اللہ، اس کے جو اللہ نے نازل کیا، یعنی کتاب، باغین ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اتارے اللہ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، اب جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، سو کمایا انہوں نے اللہ کا غصہ، اس پہ غصہ، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے واسطے عذاب ذلت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اقض حاجاتنا عن الغیب، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ۔